بانی پی ٹی آئی نے محمود خان اچکزئی کو ایز اپوزیشن لیڈر نامزد کیا ہے، کیسا موو ہے ان کا یہ؟ ابھی تو اس کے بارے میں کنفیوژن ہے کہ آج جو اخباروں میں خبریں چھپی ہیں کتنی سچ ہے کتنی جھوٹ ہے مجھے نہیں پتا، کہ کوئی پی ٹی آئی کے لوگوں کی ریزرویشنز ہیں اس بارے میں۔ پہلے بھی 2 سال انہیں لیڈر آف دی اپوزیشن اور انہیں مذاکرات کا اختیار دیا، لیکن پھر اس کے پیچھے مینڈیٹ نہیں تھا عمران خان کا، تو ابھی پہلے اپنے معاملات سیٹل کر لیں اچکزئی صاحب سے اور دوسروں سے، پھر دیکھیں گے۔ تو جیسے آپ نے خود کہا کہ محمود اچکزئی صاحب کو پہلے ہی جو بانی پی ٹی آئی ہے ثالث کے طور پر نامزد کر چکے تھے کہ وہ میرے بہاف پہ مذاکرات لیکن گئے ملے نہیں کیونکہ انہیں مینڈیٹ نہیں ملا۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت اگر ان کو پارلیمنٹ میں جو عہدہ دیا گیا ہے اس سے لگتا ہے کہ وہ ایٹ لیسٹ کچھ نہ کچھ ریلیف دلوا سکتے ہیں؟ نہیں، ابھی تو دیکھو جب تک ہوتا نہیں ہے اس وقت تک کیا تبصرہ کر سکتے ہیں۔ اچھا، محمود اچکزئی صاحب کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ پی ایم ایل این کے بھی وہ پیپلز پارٹی کے بھی کلوز ہیں، بڑے سٹیچر کے لیڈر ہیں، بڑا ان کا تجربہ ہے، اور بہرحال پی ٹی آئی کے تمام لیڈروں سے وہ قد آور ہیں، اور ڈیفینیٹلی ان کے آنے سے لیڈر آف دی اپوزیشن بڑھنے سے پی ٹی آئی کو فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن یہاں تحفظات ہیں لوگوں کے، جو خاص کر پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے وہ اس کے شاید تحفظات ہوں گے کہ پارٹی ہماری ہے، اکثریت ہماری ہے، اور اچکزئی صاحب آ گئے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو لگا ہوگا کہ جس وقت انہوں نے کال دی تھی احتجاج کی تو اچکزئی صاحب تھے جو ان کی بہنوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے احتجاج میں، باقی تو ان کے لوگ ایم پی اے ایم این ایز تو وہ تو نہیں پہنچے تھے اڈیالہ کے باہر، صرف اچکزئی صاحب تھے جو رات کے 12-1 بجے تک ان کی بہنوں کے ساتھ بیٹھے رہے۔ تو یہ بھی ہے کہ وہ اس وقت ایک اسٹرانگ سٹانس بھی لے رہے ہیں اور ہر حلقے میں ان کی اپروچ بھی ہے۔ نہیں، وہ جمہوری آدمی ہیں، جمہوری آزادیوں پہ یقین رکھتے ہیں، ان کی ایک طویل جد و جہد ہے، لیکن کچھ ان کے بھی تحفظات مجھے لگتا ہے پی ٹی آئی کے، اور ان تحفظات کو دور کریں گے۔ میں پی ٹی آئی کو ان سے ہیں، ان کو ان سے ہیں۔ رائٹ، تو کیا لگتا ہے کہ کیا سیاسی مصالحت اور معافی دونوں ہو سکتی ہیں؟ مصالحت ہوگی یا معافی ہوگی؟ نہیں، ابھی تو دیکھیں، ابھی تو مصالحت کیا، مذاکرات بھی نہیں ہوئے، تو مصالحت پھر معافی یہ تو بڑے لیٹ کے مسائل ہیں۔ پہلے تو مذاکرات تو کوئی راستہ نکالے نا کہ مذاکرات ہو جائیں۔ رائٹ، حکومت بھی جب بھی بات ہوتی ہے تو حکومت کی جانب سے یہی کہا جاتا ہے کہ جی 9 مئی کے اوپر بانی پی ٹی آئی معافی مانگیں، اور ایون کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی کئی بار کہا ہے، ایون کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے بھی مختلف، اور آپ کے بھی ایون کے کالم میں اس کا ذکر ہوا ہے کہ معافی جو ہے 9 مئی کے معافی جو ہے وہ مانگنی چاہیے۔ اب میرا خیال ہے کہ اس سٹانس کے اندر جو ہے وہ اور کلیئرٹی آئی ہے کہ صرف معافی نہیں، ان کو قانونی کارروائی سے بھی گزرنا پڑے گا۔ جو ظاہر ہے کہ جو سزائیں ہیں وہ بھی ہوں گی، تو اس سزائیں ہوں پروسیس گی کے یا بعد سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ میں جو ان کے خلاف فیصلے چل رہے ہیں، تو یہ بھی جو ہے ان کا بھی ویٹ کرنا پڑے گا۔ رائٹ، اچھا، دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ آپ موجودہ سیٹ اپ کو کتنا کمفرٹیبل دیکھتے ہیں کہ وہ پرفارم کر رہے ہیں۔ ایک طرف تو خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ یہ ہائیبرڈ نظام ہے، تو یہ ہائیبرڈ نظام ہی اب پاکستان کا مستقبل ہے؟ نہیں، میرا خیال ہے ہائیبرڈ نظام تو ایک ٹرانزیشنل فیز ہے، الٹیمیٹلی تو ڈیموکریٹک اور جو پاکستان ہے کانسٹیٹیوشنل اسٹیٹ ہے، تو ڈیفینیٹلی اس کی طرف ہم جائیں گے۔ تو ابھی کیوں نہیں، یعنی کہ ابھی تو فیز ہے نا، ایک مشکل فیز سے نکلے ہیں، کیئر ٹیکر چلے ہیں، گورنمنٹ آئی ہے، اپوزیشن اور حکومت کی لڑائی ہے، اس لڑائی میں ظاہر ہے دونوں پارٹیاں میز پہ نہیں بیٹھ رہی، کوئی آگے معاملات چلنے کے لیے ابھی اتفاق رائے نہیں ہے۔ جب تک یہ نہیں ہوتا پھر اس وقت تک تو یہ امکان نہیں ہے۔ یہ بھی افواہیں ہیں کہ جی کوئی 10 سالہ پلان ہے اس حکومت کے پاس، اس کے بارے میں آپ کیا نہیں، کہتے وہ ہیں؟ معاشی پلان تو گورنمنٹس کا ہوتا ہے نا، پوری اسٹیٹ کا ہوتا ہے کہ 5 سال میں ہم یہاں پہنچیں گے، 10 سال میں ہم یہاں پہنچیں گے، تو وہ پلان تو ہے ڈیفینیٹلی۔ لیکن حکومت کا 10 سالہ حکومت میں رہنے کا کسی کا کوئی پلان نہیں ہے؟ نہیں، وہ تو الیکشن ہوں گے، جب تو الیکشن کے بعد فیصلہ ہوگا کہ اگلے سال کنے رہنا ہے، 5 سال۔ فی الحال تو 5 سال ہیں، یہ کوئی حادثہ نہیں ہوتا، کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوتا۔ تو یعنی کہ آپ سمجھ رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن ہوں گے، اس ملک میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں، جو کہ لوگوں کے عام تاثر یہ ہے کہ الیکشن شاید نہیں ہے، یہ 10 سالہ سسٹم ایسے ہی جب چلے گا۔ تک دیکھو کانسٹیٹیوشن ہے، ڈیموکریسی ہے، تو 5 سال کے بعد تو الیکشن لازمی ہے۔ اور دوسری طرف ہم بائی الیکشن اس وقت ہو رہے ہیں،
اور بائی الیکشن میں پاکستان پیپلز پارٹی اور PMLN نے الائنس کر لیا ہے. سب سے پہلے تو اس الائنس کے اوپر آپ بتائیے کہ یہ الائنس جو ہوا ہے یہ ان کی فیور میں، یہ تو خود ہی پیپلز پارٹی بامقابلہ الائنس ہی ہے، کیونکہ PTI نے تو بائیکاٹ کر لیا ہے. نہیں، میرا خیال ہے لڑیں گے الیکشن، اور وائز بھی یہی ہوگا کہ الیکشن لڑنا چاہیے. الیکشن سے 1985 میں بے نظیر بھٹو نے بائیکاٹ کیا تھا اور پھر وہ ساری زندگی پچھتاتی رہیں. تو بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے، چاہے جیسے بھی الیکشن ہو، پھر بھی آپ کی نمائندگی جو ہے لازمی ہونی چاہیے. آپ بھی بلیو کرتے ہیں کہ جو یہ الیکشن ہوئے تھے یہ فارم 47 کی حکومت ہے یا فارم 47 کے تحت ہوئے؟ دیکھیں، میں تو سارے الیکشنوں کو دیکھتا رہا ہوں، ہر الیکشن میں ہی کچھ نہ کچھ گڑبڑ رہی ہے. 2018 کے الیکشن کہاں شفاف تھے؟ مجھے پتا ہے کہ اس کی لسٹیں بھی PTI کو کسی نے بنا کے دی تھیں، اور 2024 کا الیکشن بھی اسی طرح تھا. تو یہ بڑی لمبی روایت ہے. 88 سے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے 85 سے کہ یہ کبھی اس میں زیادہ تڑکا لگ جاتا ہے اور کبھی کم، رائٹ دوائی زیادہ پڑ جاتی ہے اور کبھی کم. رائٹ. دوسری طرف کیا دیکھتے ہیں عمران خان کا مستقبل، کیا دیکھتے ہیں آپ؟ وہ یہ ہے کہ بنی گالا ہو سکتا ہے، بھٹو کی طرح کا ہو سکتا ہے، لندن جانے والا ہو سکتا ہے. ایزا ظاہر ہے کہ آپ نے سیاست کو اتنی دیر کور کیا ہے، تو آپ کا ایکسپیرینس کیا کہتا ہے؟ مستقبل کا تو پڑھنا بڑا مشکل ہے، لیکن میری خواہش یہ ہے ذاتی طور پہ کہ جان ہے تو جہان ہے. تو بجائے جو ہے وہ تاریخ میں زندہ رہنے کے پہلے فزیکلی زندہ رہیں تو پھر زیادہ مناسب ہے. کیونکہ ماضی کا تجربہ یہ ہے کہ بھٹو کی پھانسی کا پاکستان کو شدید نقصان ہوا. عمران خان کو کبھی کوئی حادثہ ہوا تو اس کا پاکستان کو نقصان پہنچے گا. پارٹی اور اس کو شخصیت کو چھوڑ دیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر ایسے اثرات جو ہیں ملک پر دیر تک منڈلاتے رہتے ہیں. جیسے آپ دیکھیں 16 سال سے سندھ میں پیپلز پارٹی ہے اور آگے بھی کوئی ابھی چانس نظر نہیں آ رہا کہ تبدیلی آ جائے گی. 2 دفعہ 3 دفعہ اقتدار فیڈرل میں بھی ان کو مل چکا ہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کوئی ایسی غلطی ہو جاتی ہے پھر اس کی سزا بھگتنی پڑتی ہے اور پھر اس کا تاوان دینا پڑتا ہے. بلوچستان میں آپ دیکھیں کہ جس طرح ڈسٹربنس ہے، اس ڈسٹربنس کا پھر تاوان دینا پڑ رہا ہے. رائٹ. تو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی جو ظاہر ہے کہ بانی PTI کچھ کہتے ہیں، PTI کچھ کہتی ہے، اور ایک تاثر یہ بھی ہے کہ شاید وہ پارلیمنٹ سے استعفے بھی دے سکتے ہیں. میرا نہیں خیال دینے چاہیے. بے نظیر بھٹو نے بھی ہمیشہ تھریٹ کیا، نواز شریف نے بھی ہمیشہ تھریٹ کیا، دیے نہیں کبھی استعفے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو آپ نے سپیس لی ہوئی ہے وہ چھوڑنا تو بیوقوفی ہے. دیکھو، پولیٹیکل پارٹیز کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں اتنی سپیس ملی ہوئی ہے باقی بھی لینی ہے، تو آپ جو پہلے ملی ہوئی ہے وہی چھوڑ دیں تو یہ تو پولیٹیکل پارٹیز کی فلسفی کے ہی خلاف بات ہے. لیکن بانی PTI نے تو آلریڈی یہ کر کے دکھایا ہوا ہے نا کہ جب تو غلطی کی تھی نا، وہ بھی غلطی کی تھی، بعد میں پچھتاتے رہے. رائٹ. لیکن ان کا پوائنٹ آف ویو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے یہ ان کے نیریٹو کے ساتھ نہیں ہیں، ان کے یہ کمپرومائز قسم کے لوگ ہیں، یہ کسی اور کی پالیسی پر چل رہے ہیں. دیکھیں، یہ تو خیر 2 چیزیں ہیں نا، ہر ایک کی رائے مختلف ہوتی ہے. جس طرح PTI کے اندر بھی مختلف لوگوں کی رائے ہے. ہو سکتا ہے جو ان کی رائے سے اتفاق نہ کرتے ہوں وہ ٹھیک کہہ رہے ہوں، اور ہو سکتا ہے یہ ٹھیک کہہ رہے ہوں. یہ تو فیصلہ تاریخ کرے گی.